بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یوم آزادی 14 اگست اور اس پہ ہم نے آج زحمت دی ہے حقائق ٹی وی میں جناب عارف میاں صاحب کو مشہور، میں مورخ تو نہیں کہوں گا، تاریخ کے طالب علم، کیونکہ مورخ تو زندگی کی آخری سانس تک وہ طالب علم ہی رہتا ہے، تب وہ تاریخ کی گرد چھان کے اس میں سے اپنے حقائق نکالتا ہے۔ ان کے ساتھ جناب نور محمد قصوری صاحب جو پیپلز پارٹی کے سرگرم کارکن اور سابق پرائم منسٹر صاحبہ کے 2 دفعہ ایڈوائزر رہے۔ عارف صاحب، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جو تحریک پاکستان تھی، آپ یہ کہہ لیں کہ وہ پودا کہاں سے، کس نے بیج بویا، کس سے اس کو پروان چڑھایا، اور اس کو پروان چڑھانے والوں نے جتنی محنت کی، اس کا رزلٹ ہم نے 1947 میں پاکستان کی صورت میں دیکھ لیا۔ آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں کہ کس طرح یہ تحریک پاکستان چلی اور یہ اپنے ایک آزاد ملک، ایک مسلمانوں کو آزاد ملک دینے میں کامیاب ہوئی۔ بہت شکریہ پلانی صاحب۔ پہلی بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے، ہم 14 اگست کو یہ دن مناتے ہیں۔ انفیکٹ پاکستان کا جو بننا ہے یا جو انڈیا کا تقسیم ہونا ہے یہ 15 اگست کو ہوا۔ پہلی بات تو ہمیں یہ ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ یہ 15 اگست کو تقسیم ہوئی یا پاکستان بنا۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان جو بنا اس کے بنانے کے لیے کوئی موومنٹ چلی، میرا خیال ہے کہ پاکستان بنانے کے لیے کبھی بھی کوئی موومنٹ نہیں چلی۔ جو موومنٹ چلی حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ان کی زیر قیادت یا ان کی سرپرستی، وہ بنیادی طور سے کانگریس کی مخالفت میں موومنٹ تھی، نہ کہ پاکستان بنانے کے لیے۔ تو اس کی کیا وجوہات تھیں؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کافی حد تک واضح ہو جاتا ہے کہ پاکستان بنانے کا کوئی مقصد پاکستانیوں کا بھی تھا یا یہ صرف اس وقت جو اقتدار میں لوگ تھے ان کا کوئی مقصد تھا۔ تو موومنٹ یا جو پارٹیشن ہوئی یہ بیسیکلی انگریزوں کا ایک منصوبہ تھا۔ اس منصوبے کے تحت ہم لوگوں نے کام کیا۔ کیونکہ اس میں مذہب استعمال کیا گیا تھا تو عام آدمی جو ہے اس میں متحرک ہو گیا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ مذہب کے نتیجے میں ہم زیادہ جلدی ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں، زیادہ متحرک ہو جاتے ہیں، چاہے ہم کچھ جانتے ہوں گراؤنڈ ریئلٹیز کو یا نہ جانتے ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان بدحالی کا شکار ہے، کوئی خاص ڈائریکشن نہیں ہے، سمت نہیں ہے۔ بدقسمتی یہ کہ ابھی تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ پاکستان جو ہے اس کے لیے نظام کون سا چاہیے۔ تو اس کی وجہ جو بیک گراؤنڈ ہے جب ہم جائیں گے تو وہ ہمیں یہی ملے گی کہ کوئی خاص اس وقت مقصد، مشن یا آبجیکٹیو ہی نہیں تھا پاکستان بنانے کا۔ بس یہ میرا خیال ہے کافی ہے آپ کے جواب۔ جہاں تک آپ نے نظام کی بات کی، قائد اعظم نے اپنی تقریر میں واضح کر دیا تھا کہ ہمارا آئین 1400 سال پہلے بن چکا تھا۔ اب میں آتا ہوں قصوری صاحب کی طرف۔ قصوری صاحب، آپ ایک سیاستدانوں کے دوست، ان کے درمیان گھومنے پھرنے والے، کیا سیاستدان نے جو پاکستان کے مقاصد تھے اپنے دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ وہ پورے کیے یا اس معیار پہ پورا اترے جو پاکستان کی ڈیمانڈ تھی ان کے کردار کے بارے میں، ان کی دیانت کے بارے میں، ان کے فارن پالیسی کے بارے میں، ان کے فائنینشیل پالیسی کے بارے میں؟ اگر ہم آج دیکھیں کہ جو 1950-51 میں ملک جرمنی کو لون دے رہا ہے، جس سے کوریا جیسا ملک سیکھ کے اپنے ملک میں امپلیمنٹ کر کے 5 سالہ منصوبے بنا رہا ہے، آج وہ ان لوگوں کی آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے وہ ملک بربادی کے دھانے تک پہنچ چکا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر میں جو بات کروں گا
کہ پہلے جو یہ آزادی کی مومنٹ تھی وہ مطلب پہلا جو مرحلہ تھا وہ انڈیویجول تھی، مطلب مختلف علاقوں میں مختلف جو جگہ پر مختلف طبقہ فکر کی جانب سے جو وہ کسی نہ کسی ایشوز پہ مطلب لوکلز پہ یہ اٹھتی تھی، وہ کسی نہ کسی وہ مزاحمتی شکل اختیار کرتی تھی، لیکن وہ سسٹینیبل یا جس کو کہیں کہ کوئی ڈائریکشن کے تحت تھی وہ نہیں۔ لیکن اس کے بعد جب اس کو دادا بھائی نوروجی، میں یہ کہتا ہوں کہ بہت بڑا ایک کردار تھا، وہ پہلا ایشیائی ہندوستانی نژاد آدمی تھا جو انگلستان میں جا کے وہاں کی پارلیمنٹ کا ممبر بنا، اور انہوں نے پھر وہاں لوگوں کو، کیونکہ اس وقت موومنٹ صرف ہندوستان کی نہیں تھی آزادی کی، اس وقت افریقہ میں بھی چل رہی تھی، یورپ کے بھی ممالک میں چل رہی تھی، فار ایشیا میں بھی چل رہی تھی، موومنٹ تھی۔ تو وہ جتنے بھی لوگ کالونیلزم کے خلاف تھے وہ سب کسی نہ کسی طریقے سے دادا بھائی نوروجی نے، ڈاکٹر کاویرا نے جو افریقہ کا لیڈر تھا، اسی طریقے سے جو لوگ کام کر رہے تھے لیٹن امریکن کنٹریز میں، وہ اکٹھے ہوئے اور ایک ڈائریکشن دی۔ افریقہ میں افریقن نیشنل کانگریس بنی اور ادھر انڈین نیشنل کانگریس بنی۔ اس کے بعد آپ جب دیکھتے ہیں کانگریس کی شکل میں جب موومنٹ شروع ہوئی تو وہ ایک اداراتی اس کو شکل ملتی گئی، اور اس میں اس وقت کے جیسے موتی لال نہرو تھے، دادا بھائی نوروجی، گاندھی صاحب جی، سردار ولبھ بھائی پٹیل تھے، قائد اعظم بھی اسی قافلے کے حصہ تھے۔ وہ دادا بھائی نوروجی کے ساتھ ان کے، کیونکہ ہندوستان سے ہی بڑے، جب وہ انگلستان میں پارلیمنٹ کے ممبر تھے، ان کو ایک معاون کے طور پہ بھی ان کو پولیٹیکل کے کام کرتے تھے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ ان کے بہت قریبی تھے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت موومنٹ تھی یہ، کوئی پاکستان کی یا مطلب اگر کسی علاقائی تقسیم کی نہیں تھی، ہندوستان کی آزادی کی تھی۔ اس میں ہندو، مسلم، سکھ، یہ سب لوگ، اگر جو ان کے مرکز سے جیسے موتی لال نہرو کا جو گھر تھا، وہاں مولانا ابوالکلام آزاد ہے نماز پڑھ رہا ہے، وہاں گاندھی جی ہیں وہ پرارتھنا کر رہے ہیں دوسری جگہ، وہاں جو دوسرے جو لوگ ہیں اپنے سکھ ہیں جو اپنے ایک جو ان کی مذہبی روایات ہیں، تو وہ ایک مذہبی تفریق سے۔ بھائی صاحب کا شعر ہے، ہاں جی، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، آپ اس کو وہاں کھڑا کریں؟ نہیں، یہاں اس کو تھوڑا ایک منٹ، یہ پہلی جو مطلب یہ درمیانی حصہ آیا جب، اس میں یہ موومنٹ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب نے مل کے ایک ہندوستان کی تحریک کو چلایا، آگے یہ چلتی گئی۔ اس میں یہ مرحلہ آیا کہ جب لوگ ہیں مشترکہ جدوجہد تھی، اس میں راجہ مہاراجہ یا جو لوگ بھی اس وقت آزادی پسند لوگ تھے وہ کسی نہ کسی شکل میں کانگریس کے ساتھ چلتے تھے۔ پھر سیکنڈ ایک مرحلہ ایسا آ جاتا ہے کہ جب یہ تقسیم کی بات یہ شروع ہوتی ہے پاکستان بنانے کی، تقریباً کوئی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 1925 کے بعد جب انگریزوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہم نے ہندوستان جو ہے اس کو آزاد کرنا ہے، تو اس کے بعد پھر ایک صورتحال یہ تھی کہ ہمارے کچھ مسلمان اس وقت کے جیسے مولانا ابوالکلام آزاد ہیں یا بڑے بڑے اس زمانے کے جو لوگ تھے مسلمان بھی تھے، وہ کہتے تھے کہ پہلے ہم ہندوستان کو آزاد کرا لیں، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ اس کو کس طریقے سے چلانا ہے۔ لیکن وہاں مسلمان لیڈروں کے جو اختلافات شروع ہوئے، کانگریس کے علیحدگی کے جن کی لیڈ مطلب ہے کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قائد اعظم نے کیا، اور ایک علیحدہ مسلمان ملک کے جو ہے ڈیمانڈ شروع ہوئی، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آزادی کا تیسرے مرحلے کی طرف یہ تقسیم شروع ہوئی۔ لیکن یہ بات جیسے کہ آپ نے ابھی کہا ہے کہ بطور ایک سیاستدان اگر کہا جا سکتا ہے کہ وہ تو ہم نے ایک مرحلہ مکمل کر لیا کہ مضبوطی کے ساتھ ہندوستان نے اور پاکستان نے کہ ہم ایک موومنٹ کو ایک نتیجہ خیز مرحلے پر لے آئے۔ آگے جب پاکستان بن جاتا ہے تو کیونکہ بنیادی طور پہ یہ جو ہمارا یہ خطہ ہے پاکستان کا، جس کو کوئی زمانے میں مغرب پاکستان کہا جاتا ہے، یہاں سے بیسیکلی پاکستان بنانے کی کوئی موومنٹ ہے جو نہ یہاں کوئی موومنٹ سٹرونگ تھی، نہ یہاں لوگوں میں اتنی آزادی کی تحریک تھی، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے یہ بھی ہم نے جو پنجاب میں بھی اس وقت یونینسٹ تھے جو ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا تھا کہ وہ جو یہ قومی اسمبلی کا جو الیکشن ہے
वो मुस्लिम लीग के लीडर के तौर पे लड़ेंगे, और जो सूबाई जो इलेक्शन है पंजाब में वो यूनियनिस्ट के टिकट पे अलग। ये कहा जा सकता है कि उस अगर मुसलमानों का जो नीचे जो है सूबाई असम्बली में और उनका इंतखाबी निशान था, ये आप कह सकते हैं कि कंप्रोमाइजेस के जरिए हमने उसको कंप्रोमाइज किया इस इलाके के लोगों ने। जो मूवमेंट थी ना वो पाकिस्तान की, वो इस खित्ते की नहीं, वो थी बंगाल में थी, यूपी में थी, और जो दो आप देखें ना राजा महमूदाबाद वगैरह या एम.एच. इस्फहानी, ये लोग बड़े बड़े लोग उस वक्त ज़माने में थे, लेकिन वो सारे वेस्ट पाकिस्तान के लिए। आगे ये बदकिस्मती ये होती है कि हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिला वो हमें वही इंफ्रास्ट्रक्चर मिला कि जो उस वक़्त अंग्रेज़ या उस वक़्त का ये कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर था जो मतलब हमें विरसे में मिला, वही था जो कॉलोनियल सिस्टम का हिस्सा था। उनका थीम और स्पिरिट पाकिस्तान बनाने में, क्योंकि उनका शेयर नहीं था, ना उनमें थीम था ना उनके जेल में स्पिरिट, उनकी जो उसको आप कह सकते हैं कि उसको इंतज़ामी तौर पे रन करने के उनके और मसाइल थे और मूवमेंट के और मसाइल थे। यहाँ एक तफरीक पैदा हो गई, लेकिन वक्त कायद आज़म को मौका ना मिला। इसी तरीके उनके बाद जो उनके जानशीन थे नवाबजाद लियाकत अली खान साहब, उनको भी कोई इतना वो भी कत्ल कर दिए गए। और फिर ख़ास तौर पर वही लोग जो कॉलोनियल सिस्टम का हिस्सा थे, पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, हुकूमत थी, उस पर कब्ज़ा करने में कामयाब हो गए। सियासतदानों को आप ये कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली मौका नहीं मिला, कि अगर उस वक़्त के जो सियासतदान थे, या तो ये कह सकते हैं कि उनके दरमियान में इतना गैप आ गया एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान और सियासतदानों के दरमियान और इंस्टीट्यूशन ना होने के, क्योंकि मुस्लिम लीग भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी पहले, ये एसोसिएशन थी। इनका मकसद था जैसे ये CBA की एसोसिएशन थी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो सियासत के लिए जो ज़्यादा वो थी, ट्रेनिंग की ज़रूरत थी और एक इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत थी, वो मुस्लिम लीग की शक्ल में पाकिस्तान में उस तरीके से नहीं पलट सकता जैसे कि इंडिया में कांग्रेस वो बाकायदा पॉलिटिकल पार्टी थी, उसके यूथ के, उसके लेबर के, उसके किसानों के, मजदूरों के, उसके और उनकी फ़िलासफ़ी थी। इनकी जो मुस्लिम लीग की जो उस वक्त कोई फ़िलासफ़ी नहीं थी, इसलिए पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल लोग हैं वो कमज़ोर हो गए। और यहाँ एक हुकूमत है 10 साल, या आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को कहा कि आप पाकिस्तान के साथ बात करें, तो उन्होंने कहा कि मैं किससे बात करूं, इतने तो मैं पजामे चेंज नहीं करता जहाँ जितने वहाँ वज़ीर आज़म चेंज हो जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो ये 20 साल का जो वक़्त आया, इसमें पॉलिटिकल लोगों को किसी किस्म की कोई पार्टिसिपेशन का या स्ट्रॉन्ग हो उनका पॉलिटिक्स की शक्ल में वो नहीं मिला। ये कि आसमान से उतरे थे या खूबियों की सूरत में ज़मीन से निकले थे, इन सियासतदानों में इतनी अकल नहीं थी कि हमने क्या करना है, नहीं, या जाहिल मुतलिक थे सारे के सारे। आप जब देखें एक आप ट्रेनिंग एकेडमी ना खोलेंगे, कॉलेज ही नहीं होंगे, मदरसे ही नहीं होंगे, स्कूल जाके किताबें पढ़नी थी। नहीं वो इंस्टीट्यूशन ये पॉलिटिकल जैसे तालीम होती है। मैं चाहूँगा कि एक सेकंड सर, सॉरी फिर आपको गाड़ी आनी है कि सर देखें ना, जब आप एकेडमी नहीं खोलेंगे, स्कूल ही नहीं खोलेंगे, कॉलेज मतलब हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जब बनेंगे नहीं तो ट्रेनिंग उनको कहाँ से मिलेगी, वहाँ से नए ग्रेजुएट कैसे तैयार होंगे, जो वहाँ से पॉलिटिशियन कैसे तैयार होंगे, जब आप मतलब है कि उनको 10-10 साल के लिए 5-5 साल के लिए उन पर पॉलिटिक्स पर पाबंदी लग जाती है, कोई एमडो के जरिए, कोई दूसरे कवानीन के जरिए। आप देखें ना एमडो करतूतें ऐसे करते ना पाबंदियां लगती सर, वो जिनके ऊपर एमडो के मजबूत करते, मजबूत करते सर, वो आपकी बात के मुकाबले पे खड़ा होता उसे जवाब देते। सर वो आपकी बात सही है, लेकिन हमने बनाया पाकिस्तान, ये क्यों नहीं कह सके वो? सर यहाँ पर वो देखा ये जो इलाका है, फिर मैं यही कहूँगा कि जिन लोगों ने थोड़ी सी उस वक्त सोच रखते थे या स्ट्रॉन्ग थी, वो उनको उस वक्त गद्दारी समझा जाता था। जब मशरकी पाकिस्तान के लोग अपने हकूक़ की बात करते थे तो हम उनको गद्दार कहते थे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव उस वक्त पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़, तो वो गद्दारी का इल्ज़ाम लगता था, बड़ी बड़ी उनको कुर्बानियाँ। लेकिन बहरहाल यहाँ जो भी समझे एक पॉलिटिकल सिस्टम है, यहाँ स्ट्रॉन्ग नहीं हो सका। लेकिन आज अगर देखें ये पॉलिटिकल सिस्टम वही है 62 में जो अयूब खान ने दिया था लोकल बॉडीज़ का, कि जो देहात के जो लोग थे गुंडागर या रस्सागीर, चोर, फराडी, ये वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिलों की शक्ल में शहरों के जो 2 नंबर धंधा करने वाले थे,
وہ مطلب ہے کہ یہاں مطلب میونسپل کمیٹیوں کے ذریعے حکومت میں آ گئی. آج اگر یہ پالیٹکس میں جتنے بھی لوگ آپ کو نظر آئیں گے نا بڑے لیڈر, یہ کوئی نہ وہی لوگ ہیں. یہ 62 میں آئے, پھر سیکنڈ میں جو ضیاء الحق کا جو فیس آیا اس میں جو لوگ مطلب ہے کہ لوکل باڈیز کے ذریعے, تو آپ یہ سب کی ہسٹری پڑھ لیں, جتنے بھی آپ کو بڑے لیڈر نظر آئیں گے وہی یہ ضیاء الحق کے سسٹم کے لوگ ہیں یا ایوب خان کے سسٹم کے لوگ. جی آپ ان کے جو آپ نے خیالات ان کے سن لیے. میرا خیال ہے کہ اب کافی ٹائم ہو گیا ہوگا, اب مزید کچھ کہنے کی ضرورت ہے. بہت اچھی بات ہے. ناظرین, آپ نے عارف میاں صاحب کی بات بھی سنی. جو اس میں سب سے امپارٹنٹ بات مجھے لگی ہے تو یہ کہ انہوں نے تاریخ کو درست کرتے ہوئے, مجھے نہیں پتا, میں نے چونکہ اس پہ نہیں پڑھا, تحقیق کرنے کے بعد بات کریں گے کہ پاکستان 14 اگست نہیں 15 کو بنا تھا. جو اس پہ جو مجھے سمجھ آتی ہے, چونکہ ہم بٹالے سے ہیں اور گرداسپور ڈسٹرکٹ لاسٹ مومنٹ تک پاکستان کے ساتھ تھا. رات 12 بجے جب اناؤنس ہوا تو گرداسپور انگریز نے غداری کرتے ہوئے, بددیانتی کرتے ہوئے وہ انڈیا کے سپرد کر دیا. تو اب وہ 12:01 تھا یا 12 بجے تھے, میں اس کو نہیں کہہ سکتا. تو باقی قصوری صاحب کی بات آپ نے سن لی. انہوں نے کوشش کی کہ سیاستدانوں کی غلطیوں کو کسی اور ادارے کے کسی اور جگہ کے کھاتے میں ڈال دیں, لیکن انہیں ماننا چاہیے کہ سیاستدان نے وہ اپنا رول ادا نہیں کیا جو ان کے ذمے کیا گیا تھا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.